بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی تیسری ویڈیو کی جانب۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی ملاقات کے لیے بہت اشتیاق رکھتے تھے، اس لیے آپ نے خفیہ طریقے سے مصر میں ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ مدین سے چلے تو زوجہ محترمہ کے علاوہ 2 بچے بھی ساتھ تھے، اور مدین کے مقام کے دوران آپ کو معاش کے لیے جو بکریاں ملی تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جس رات آپ نے سفر شروع کیا وہ بہت تاریک اور ٹھنڈی رات تھی۔ راستے سے بھٹک گئے اور مشہور راستے تک پہنچنے کے لیے کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت کوشش کی کہ کہیں راستے کا سراغ مل جائے لیکن ناکام رہے۔ رات کی تاریکی اور شدت اختیار کر گئی اور سردی نے زور پکڑ لیا۔ اسی اثنا میں طور کے ایک طرف دور ایک جگہ آگ بھڑکتی نظر آئی۔ یہ پہاڑ آپ کی دائیں مغرب میں تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لگتا ہے میں آگ صرف آپ کو نظر آ رہی تھی اور آپ کے گھر والوں سے پوشیدہ تھی، کیونکہ یہ آگ نہیں، خدائی نور تھا جسے صرف آپ دیکھ رہے تھے۔ یقیناً عام آدمی اس نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، کیونکہ آپ راستے سے دور ویرانے میں چل رہی تھی، اس لیے کہا کہ شاید کہیں سے مصر کے راستے کے نشان نظر آ جائیں۔ یہ آگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، بس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طور کی مقدس وادی میں ہے اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن لو جو وحی کیا جاتا ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس تو میری عبادت کیا کرو اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ بے شک وہ گھڑی قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص اس کے کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ بس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیک اعمال کی ترغیب فرمائی اور انہیں ایسے بدبخت لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا جو رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اور زندگی خواہش نفسانی کی پیروی میں گزار دیتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوئے اور اپنے محبوب بندے کو تسلی دیتے ہوئے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں جب ہو جا کہتا ہوں تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یعنی کہ یہ وہی تیرا ڈنڈا نہیں جس کی حقیقت سے تو بہت اچھی طرح واقف ہے۔ عرض کیا، میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ یعنی کیوں نہیں میرے رب، یہ میرا ڈنڈا ہے جس کو میں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں اور اس کی حقیقت سے واقف ہوں کہ یہ محض ایک لکڑی ہے۔ عصا کا عظیم معجزہ۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اس حقیقت پر ایک قطعی دلیل تھی کہ جو ذات اپنے محبوب بندے سے ہم کلام ہے وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب ہو جا کہتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی عصا زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کہ اس کو دم سے پکڑ لو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ میں لیا تو وہ پھر سے ان کے ہاتھ میں عصا تھا، یعنی وہ عصا ایک محب اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ اس کی ضخامت اتنی بڑی تھی اور دانت اس قدر لمبے تھے کہ انسان دیکھے تو کانپ اٹھے۔ پھر اس میں جان ایسی تیزی تھی جو سانپوں کی ایک تیز ترین قسم ہے، جنہیں جان بھی کہتے ہیں اور جنان بھی۔ اگرچہ یہ قسم بہت چھوٹی جسامت رکھتی ہے لیکن ہوتی بلا کی تیز ہے۔ لیکن یہ سانپ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ
بہت بڑی جسامت رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف تیزی سے لہراتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور اس سے بچنے کے لیے بھاگ جانا چاہا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے آپ کو مخاطب فرمایا، اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے پکڑ لو۔ پھر حکم ہوا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیا۔ پھر حکم ہوا اب اسے باہر نکالو۔ آپ نے حکم خداوندی کی پیروی کی اور ہاتھ گریبان سے باہر نکالا۔ نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چاند کی مانند چمک رہا ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں، نہ کہیں برس ہے نہ کوئی اور داغ۔ ارشاد ہوا یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ان 2 معجزوں کے علاوہ 7 اور معجزے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ ان 9 معجزوں کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں۔ آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے جب وہ موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، پس فرعون نے آپ کو کہا اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیگر معجزات، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تو جب آتا ان پر خوشحالی کا دور تو کہتے ہم مستحق ہیں اس کے، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ سن لو ان کی بدفعلی جو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کیسی ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی یعنی معجزہ تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ میرے اہل خانہ سے میرے ساتھ کسی کو وزیر بنایا جائے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ مجھے بولنے میں دشواری ہوتی ہے تاکہ وہ میری بات سمجھا سکے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کو مل چکا ہے۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، بس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج میرے ساتھ مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ قرآن مجید میں اسے یوں فرمایا گیا ہے، ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی تم دونوں بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ تم ہمارے معجزات لے کر ان کا سامنا کرو گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم ان آیات کی برکت کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔ بھائی پر ایمان لانے والا پیغمبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی سعادت کے لیے تشریف لے جا رہی تھی کہ قافلے میں سے ایک شخص نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے جو اپنے بھائی پر ایمان لایا۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوے کے ساتھ چلنے والے آدمی کو بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی۔ غیب کی خبریں بتانے والا نبی، فرعون کے دربار میں اعلان حق۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک، اگلے حصے تک انتظار کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔